نا اس وقت نہیں تھا نا. تو جو وحی الہی حضور کے قلب پر نازل ہو رہی تھی اس سے دور تھا، تب ذالک کہا گیا ہوگا نا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یہ وہ کتاب ہے. وہ کہاں ہے؟ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے قلب کے اوپر وہ نازل ہوئی. ہم یہی سمجھیں گے بھئی یہ والی نہیں، وہ جو حضور کے سینے میں ہے وہ. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ تو تھا ہی نہیں، اس صورت میں تو تھا ہی نہیں، تو حضور کے قلب میں ہی تھا نا. تو حضور کے قلب میں ہوتے ہوئے ذالک کیوں کہا گیا؟ حضور کے قلب میں ہوتے ہوئے ذالک کیوں کہا؟ ذالک اس لیے کہا گیا کہ وہ وحی جلی کی طرف نہیں، وحی خفی کی طرف اشارہ تھا کہ یہ الگ ہے، یہ دنیا کو بتانے والا قرآن ہے، ایک چھپانے والا قرآن ہے. اور یہ جو الف لام میم ہے یہ وہ کتاب ہے جو چھپا ہوا ہے تیرے سینے میں. کیوں جی؟ ایک تو وحی جلی ہے جو عام سب کو بتانی ہے، اور ایک وحی خفی ہے جو خواص کے لیے ہے. ایک وحی خفی ہے وہ خواص کے لیے ہے، اور یہ جو الف لام میم والی کتاب ہے ذالک میں ہے، وہ اس میں ہے. اب اس کو دور کیوں کہا گیا؟ وہ بھی تو حضور کے اندر ہی تھا نا. اس کو دور اس لیے کہا گیا کہ یہ جو باطنی تعلیم ہے یہ آدم کے سینے میں بھی ہے، ابراہیم کے سینے میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سینے میں ہے. تو وہاں تو ایک ہی پورشن حضور کے سینے میں تھا نا اس کا، باقی پورشن تو 4 اور مرسلین ہیں ان کے پاس ہیں، اس لیے ذالک کہا گیا ہے. تو الف لام کی تعریف کیا ہوئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ الف لام میم جو ہے نا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. گارنٹی ہے. یہ جو وحی جلی ہے اس میں تو یدلہ بہ کثیرا و یہدی بکثیرا، بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. لیکن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو الف لام میم والی جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، گارنٹی ہے. کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور پھر کس کو ملے گی بھائی؟ وہی ھدی للمتقین، وہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. الف لام والی جو کتاب ہے، یہ ذالک الکتاب کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے الف لام میم. ذالک الکتاب کون سی کتاب ہے؟ الف لام میم. اس کتاب کا نام ہے الف لام میم، اور اس کے لیے کہا گیا ہے ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت دیتی ہے صرف متقیوں کو. اب اگر مولویوں کے مفہوم اور ترجمے کی طرف جائیں تو اس قرآن میں لکھا ہے یدلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو یہ گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. اب اگر وہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اس میں تو گمراہی کے کوئی چانسز ہی نہیں ہوتے، کیونکہ آلریڈی متقی ہیں وہ تو یہ دونوں آیتیں ایک ہی قرآن کے بارے میں تو نہیں ہو سکتی نا. یہ دونوں آیتیں ایک کے لیے تو کہا گیا ہے کہ بھئی یہ یدلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ وحی جلی والا قرآن ہے. اور ایک وحی خفی والا قرآن ہے جو سینہ مصطفیٰ میں ایسی جگہ پر پوشیدہ ہے
کہ جہاں سے وہ قرآن سینہ بسینہ نکلتا ہے، زبانی طور پر وہ نکلتا نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ کبھی کبھی حضور کی زبان سے عالم جلالیت میں جب باطنی قرآن کی کوئی صورت نکل جاتی تھی تو اللہ پھر اس کو منسوخ کر دیتا تھا ظاہر میں، تاکہ عام لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ جو منسوخ والی بات ہے نا، یہ صرف اسی لیے ہے کہ باطن کا علم اگر ظاہر میں نکل گیا تو اس کو منسوخ کیا جائے گا، صرف یہی ایک وجہ ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے کلام میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے جو اللہ کہے بھائی اس کو منسوخ کر دو؟ غلطی تو نہیں ہو سکتی نا اللہ کے کلام میں، تو پھر منسوخ کیوں کیا گیا؟ منسوخ ظاہر والوں کے لیے کیا گیا، تمہارے لیے نہیں ہے استاد۔ یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، الف لام میم والی جو کتاب ہے، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے ذالک، وہ دور ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر اس کتاب تک رسائی ہو گئی تو پھر گارنٹی ہی گارنٹی ہے، جن کو وہ کتاب مل گئی وہ پھر نہ عذاب سے ڈرتے، نہ جہنم سے ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جن کو وہ مل گئی۔ ھدی للمتقین، متقی کہتے ہیں جس کا نفس اور قلب دونوں پاک ہو گیا، وہ متقی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آئے ہیں۔ کیا ہے غیب پر ایمان لانا؟ ایک چیز تو ہے زبانی اور کلامی، کسی نے بتایا، آپ نے سنی اور آپ نے یقین کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ عالم غیب ہے، صحیح ہے نا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اور عالم غیب میں جو ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا، ایمان لاؤ۔ کون ہے معلوم نہیں، لیکن غیب ہے، ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے۔ غیب موجود ہے، تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن تم نے ان سب پر ایمان لانا ہے جو غیب میں ہیں۔ اب جب غیب سے کوئی آئے گا تو وہ برہان لے کے آئے گا۔ آپ نے ابھی تو اجتماعی طور پر آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ عالم غیب ہے اور حق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ برحق ہے۔ اب اگر کبھی اس غیب کا راز کھلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک برہان دے کے بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک برہان دے کے بھیجے گا۔ وہ برہان آپ دیکھیں گے اور آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ عالم غیب سے ہی آیا ہے۔ ایمان آپ پہلے لا چکے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی گڑبڑ ہوگی کہ بھائی غیب میں تو کچھ نہیں ہے، عالم غیب تو ہے ہی نہیں، سب کہانی ہے، تو پھر آپ کا دین اسلام سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ سب سے پہلا کام جو بتایا ہے ھدی للمتقین کے بعد وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، پھر بتایا ہے ویقیمون الصلاۃ، وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو باطنی رزق نور کی شکل میں، حب الہی کی صورت میں، عشق الہی کی صورت میں، اسرار الہی کی صورت میں اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے، مما رزقناہم ينفقون، وہ نعمت الہی،
وہ اسرار الہی، وہ خزانہ نور اپنی ذات تک محدود نہیں کرتے. ینفقون، وہ اللہ کے بندوں کو بھی فیض پہنچاتے ہیں اس خاص نوری رزق کا، کہ اس کے سینے میں بھی نور الہی آ جائے، اس کے سینے میں بھی اس میں ذات کا چراغ جل جائے، اس کے سینے میں بھی اس میں ذات کا چراغ جل جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ ظاہری رزق کی بات نہیں ہو رہی. کیوں جی؟ یہ ظاہری رزق کی بات نہیں ہو رہی. ظاہری رزق تو بہت کھلاتے ہیں. ہر آدمی دین ہو یا نہ ہو، بھوکے آدمی کے اوپر ترس آ کے اس کو کھانا کھلا دیتا ہے. اتنی بڑی صفت تھوڑی ہوگی مومنین کی.